ذکر کرایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نعت خوانی ہوئی، یہ وہ لمحات ہیں، یہ وہ گھڑیاں ہیں جو ہمارے لیے کامیابی کا سرٹیفکیٹ ہیں۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اپنے گھر میں بلانے کی توفیق رب نے دی اور اپنا ذکر کرایا اور اپنے محبوب کی تعریف کرے۔ اللہ پاک اپنے محبوب کی تعریف سن کر خوش ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کی حبیب پہ درود و سلام بھیجا جائے، اللہ پاک خوش ہوتے ہیں، اور جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور اللہ کا حبیب بھی خوش ہوتا ہے۔ اس لیے یہ دونوں کام نہایت ہی پاکیزہ اور باعث نجات ہیں ہمارے لیے۔ دوستو، آپ سیکھنے کے لیے آتے ہو اور بحیثیت شاگرد آپ سیکھنا چاہتے ہو، اور میرا کام ہے آپ کی رہنمائی کرنا اور آپ کو صحیح راستے پہ لگانا، آپ کو راستے کی اونچ نیچ سے آگاہ کرنا، اور جو صدق دل سے قرب الہی چاہتے ہیں ان کی صحیح معنوں میں تربیت کرنا۔ اور اس راستے میں وہی کامیاب ہوتا ہے جو دلی لگن، شوق، ولولہ، جرأت، ہمت، استقامت، عاجزی اور جد و جہد پہ ہم لگاتار کوشش کرتا ہے، رب کریم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ یہ کوئی آسان کام بھی نہیں ہے اور کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے۔ عجیب بات ہے کہ مشکل بھی نہیں ہے اور پھر آسان کیسے ہو گیا؟ یہ تضاد جو ہے یہ کیسا؟ مشکل ہے تو پھر مشکل ہے، آسان ہے تو آسان ہے، ظاہر ہے۔ لیکن جو اصل بات ہے، ایک جو بک کر آتا ہے، جو بلند ارادوں کے ساتھ اور ایک بڑے عزم کے ساتھ اپنا صحیح سودا کرتا ہے، اس راستے میں بک جاتا ہے، اس کے لیے آسان ہے، کیونکہ وہ سودا پکا کر لیتا ہے، پھر ہر لمحہ ہر لحظہ وہ آگے کی طرف جاتا ہے، پیچھے نہیں جاتا، اس کے لیے یہ منزل آسان ہے۔ یہ راہ طریقت، یہ راہ حق اس کے لیے آسان ہے۔
لیکن دوسرا جہاں میں نے کہا کہ بہت مشکل کام ہے، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مرید نہیں ہوتے۔ بظاہر مرید ہوتے ہیں، لیکن سودا کچا کرتے ہیں، پکا نہیں کرتے۔ اس سودے میں وہ اخلاص نہیں ہوتا، وہ پاکیزہ جذبہ نہیں ہوتا، وہ قرب الہی پانے کی لگن اور جستجو نہیں ہوتی۔ کہیں دماغ کے کسی گوشے میں کوئی اور ہوتا ہے، ذہن میں کچھ اور بات ہوتی ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے گا، میرا وہ کام ہو جائے گا۔ وہ پھر ان کے لیے راستہ مشکل ہو جاتا۔ پھر یہ بات ہے کہ جو سودا کرتا ہے تو سودا دیکھ بھال کے کیا جاتا ہے۔ عقل مند جو ہے، سمجھدار جو ہے، وہ ہمیشہ دیکھ بھال کے نفع نقصان دیکھ کے سودا کرتا ہے۔ اور جو ناداں ہوتا ہے وہ اپنی نادانی کی بنا پر وہ سودا کامیاب نہیں کرتا، تو گھاٹے کا سودا کرتا ہے۔ عقل والا، دانائی والا ہمیشہ فائدے کا سودا کرے گا، لیکن جو ناداں ہوگا، عقل سے عاری ہوگا، وہ ہمیشہ گھاٹے کا سودا کرے گا۔ اب سوچنا یہ ہے کہ اللہ پاک کی چاہت، اللہ پاک کی محبت، اللہ پاک کی قربت، اللہ پاک کی رضا، اس سے بڑھ کر بھی کوئی مقصد ہو سکتا ہے؟ کیا اس میں کسی کو رائے برابر بھی شک ہے کہ جو اس کو اپنی زندگی کا مقصد بناتا ہے، کیا اس سے بھی کوئی بڑا دانا ہو سکتا ہے؟ اس سے بھی بڑا کوئی عقل مند ہو سکتا ہے؟ اس کے برعکس جو خواہشات کی تکمیل کے لیے کوشاں رہتا ہے، ساتھ اس راستے میں بھی اس کا بھی مزہ لینا چاہتا ہے، اس راستے میں بھی چلنا چاہتا ہے، لیکن دوسری طرف اس کا دھیان، اس کا گمان، اس کے خیالات، اس میں دنیا بسی ہے، تو پھر وہ کامیاب نہیں ہوتا، اور وہ ناداں ہے، پھر وہ کم عقل ہے، کیونکہ اس میں دوئی نہیں چلتی، اس میں دوغلا پن نہیں چلتا، اس میں انسان کو پیور ہونا پڑتا ہے، خالص ہونا پڑتا ہے۔ یہاں ڈبل چال نہیں چلتی۔ لیکن کتنا بڑا المیہ ہے، یہ آپ کو سوچنے کا مقام ہے ہم سب کے لیے۔ کیا ہم سب اس تضاد کا شکار ہیں کہ نہیں؟ دعویٰ مسلمانی کا ہے، دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کو الہ مانتے ہیں اور اس کی پاک کتاب، اس کے کلام پہ پورا یقین رکھتے ہیں، اور اس کے بھیجے ہوئے ہادی برحق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ کی مکمل اتباع کی بات کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں۔ جب یہ عہد کرنے کے بعد پھر بھی اگر ہمارے افعال، ہمارے اعمال، ہمارے کام ان لوگوں کے تابع ہیں جو اللہ اور رسول کے دشمن ہیں، اس سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی کہ اللہ پاک کے احکامات، اپنے نبی کی فرمودات کو چھوڑ کے، اپنی نبی کی سنتوں کو چھوڑ کے، اپنے نبی کے طریقوں کو چھوڑ کے، قرآن کے احکامات کو چھوڑ کے، ہم جو دشمنان دین، اللہ اور رسول کے جو دشمن ہیں، ہم ان کی بات مانتے ہیں، ان کے طریقے اپناتے ہیں، جیسے وہ ہیں ویسا بننا چاہتے ہیں، ان جیسے کام کرنا چاہتے ہیں، ان کی نقالی کرتے ہیں، اور ان کی طاقت سے تو مرغوب ہیں، ان کی طاقت سے تو کیا لفظ ہے؟ نہیں، چلو میرے ذہن میں لفظ نہیں آ رہا، میں ان کی احکامات کے سامنے ہم جھکتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں اور مرعوب ہیں ان سے، اور ان سے خوف زدہ ہیں، ان کی طاقت سے خوف زدہ ہیں، ان کی دولت سے خوف زدہ ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم ان کی طریقوں کو اچھا جانتے ہیں۔ اب ہمارے اوپر کوئی پابندی تو نہیں ہے کہ ہم ٹائی باندھیں اور سوٹ پہنیں، یہ لباس کس کا ہے؟ انگریز کا ہے، لیکن ہمیں مرغوب ہے، پہلے مرغوب تھا، مرغوب ہے، ہم رغبت رکھتے ہیں، ہم شوق رکھتے ہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے، وہ لباس ہمیں پہننا اچھا لگتا ہے، تو جب ہم ان کے لباس کو اچھا سمجھتے ہیں تو گویا ان لوگوں کو اچھا سمجھتے ہیں جو دین کے دشمن ہیں، اللہ اور رسول کے دشمن ہیں۔ پھر ایک طاہرانہ نظر ڈالیں اپنے رویوں پہ، تو سامنے آتا ہے کہ زندگی میں کتنے ہی کام ہیں جو ہمیں پسند ہیں، اور وہ جہاں اسلام میں ان کی گنجائش نہیں ہے، دین میں اللہ اور رسول کے احکامات کے خلاف ہیں، لیکن ہمیں وہ اچھے لگتے ہیں، ہمارے نہیں ہیں، وہ کس کے ہیں؟ وہ یہود و نصارہ کے ہیں۔ تو گویا آپ کس کے رنگ میں رنگے ہوئے ہو؟ آپ اللہ اور رسول کے رنگ میں رنگے ہوئے نہیں ہو، ہم ان کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں جو ہمارے دشمن ہیں، اور اللہ رسول کے دشمن ہیں، اور اسلام کے دشمن ہیں، ہم ان کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ تو ذرا سوال کیجئے اپنے آپ سے کہ جب ہم اپنی پاک
کتاب کو چھوڑ دیں، احکامات خداوندی جو اس مسلمانوں کا آئین ہے، آئین زندگی ہے، جو ہمارے لیے ان سے ہٹنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، انہیں ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ بہت بڑی کوتاہی، بہت بڑا گناہ اللہ پاک کی ناراضگی کہ اللہ پاک کی بات کو ہم نہیں مانتے، اللہ کے حبیب کی بات کو نہیں مانتے، اور بات کس کی مان رہے ہیں؟ جو مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ پھر جب یہ تضاد ہے ہماری زندگیوں میں، ہم نے بعض ایک تو مجبوری ہوتی ہے نا، جہاں مجبوری بھی نہ ہو اور پھر بھی ان کی خوشنودی کے لیے یا ان سے متاثر ہو کر جو ہم کام کرتے ہیں اور ہماری قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے، تو اس سے بڑا بھی کوئی احمق ہو سکتا ہے؟ یہ کتنے ظلم کی بات ہے، اور پھر بھی ہم مسلمان، پھر بھی کہتے ہیں ہم عاشق رسول۔ جو کچھ آپ کے معاشرے میں ہو رہا ہے، کسی طور پہ بھی، کسی زاویے سے بھی، کسی اینگل سے بھی، آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ رویے اسلامی، یہ غیر اسلامی رویے؟ تو پھر ہم پہ ذلت کیوں مسلط ہے؟ رسوائیاں ہمارا کیوں مقدر ہیں؟ اللہ پاک کی نصرت کیوں نہیں آتی جب ہم ہی نہیں چاہتے، جب ہم نے ہی اللہ رسول کو ناراض کر دیا ہے، اور اس کے جو نظام ہے، اصل بات تو نظام ہے۔ ابھی اس کو ہمارے لوگ، ہمارے بھائی مسلمان نہیں سمجھتے کہ اصل تو نظام ہے جو فرق کرتا ہے دوسرے جو لوگ ہیں، مخالفین ہیں۔ اللہ پاک نے تو ہمیں نظام دیا ہے بھائی، اور وہ نظام میرے نبی لائے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ نظام آیا ہے، اور وہ نظام کیا ہے؟ وہ نظام قرآن ہے، وہ نظام سنت رسول ہے، احادیث نبویہ ہیں، آپ کی اتباع ہے، جس کو ہم شریعت کا نام دیتے ہیں یا دین کا نام دیتے ہیں۔ یہ اسلام ایک نظام کا نام ہے، اسلام نظام کا نام ہے جو مسلمان کی پوری زندگی بے محیط ہے، ماں کے پیٹ میں داخل ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک ہمیں رہنمائی ہمارا دین کرتا ہے، ہمارا اسلام کرتا ہے، ہمارا قرآن کرتا ہے، ہمارے نبی کرتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کلمہ پڑھ کے اس نظام کو جان کے مسلمان ہو کے بھی یہ نظام چھوڑ دیا، اور جو یہود و نصارہ کا نظام ہے اس کو اپنا لیا۔ گویا اپنا نظام، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ ہم شاید ناقص سمجھتے ہیں یا اس قابل نہیں سمجھتے ہیں کہ دور حاضر کے تقاضوں کو پورا کر سکے۔ بعض لوگوں کو یہ خیال ہے، اور میں نے خود سنا ہے بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے کہ اس زمانے میں، اس دور میں شریعت کیسے نافذ ہو سکتی ہے؟ جب اتنی ساری جو بات کرے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مسلمانی سے فارغ ہو جاتا ہے۔ جب جس کا ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ قیامت تک جو نظام ہے وہ اسلام ہے، اور قرآن اور شریعت محمدی ہے۔ جب ہم اس کے
تابع نہیں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کسی اور کے، تو پھر یہ دھوکہ ہے، یہ منافقت ہے، اور اس بات پہ کوئی غور کرنے کو تیار نہیں ہے جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں، کہ یہ کبھی کوئی غور نہیں کرتا کہ نظام ہی اصل چیز ہے۔ جب نظام ہی مسلمان کا نہیں ہے، غیر کا ہے، غیر کے نظام کے سائے میں وہ زندگی گزار رہا ہے، انہی کے اصول و قواعد پہ چلتا ہے، تو کیا یہ مسلمانی ہے؟ کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ اللہ پاک کی ناراضگی ہم نے مول لے رکھی ہے، اللہ اور رسول کی رسی کو چھوڑ دیا، اور کس کی رسی کو پکڑ لیا؟ ہنود و یہود و نصارہ، جو باطل قوتیں ہیں، جو طاغوتی قوتیں ہیں، جو شیطانی قوتیں ہیں، ہم ان کے زیر اثر زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ ہم پہ مسلط ہیں۔ اب کیا یہ سوال ہر مسلمان کا کام نہیں ہے سوال کرنا کہ پھر میری مسلمانی کہاں گم ہو گئی ہے، میں مسلمان کہاں سے ہوں، جب میں نے نظام تو دوسروں کا اپنا رکھا ہے، میں احکامات تو یہود و نصارہ کے مانتا ہوں، ہماری اسمبلیاں تو وہ چلاتے ہیں، ہمارے ملک تو وہ چلاتے ہیں، ہمارے نظام معیشت تو وہ چلاتے ہیں، ہمارے ادارے تو وہ چلاتے ہیں، ہمارا تعلیمی نظام تو ہمیں وہ دیتے ہیں بنا کر کہ اس پہ چلو۔ اور سب سے بڑی اہم بات ہے، بہت بڑی بات ہے اور نہایت اہم بات ہے کہ ایک اسلام انہوں نے منظور کر رکھا ہے جو میں آپ سے بتاتا رہتا ہوں، آپ جو اسلام انہیں قبول ہے، انہیں پتہ ہے کہ ہم اگر بالکل انہیں کہیں کہ اسلام کو چھوڑ دو تو ان کے لیے شاید یہ ممکن نہ ہو، یہ پاسبل نہ ہو، تو اسلام کو مٹانے کے انہوں نے طریقے ایجاد کر دیے ہیں، اور ایک ایسا اسلام جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مفادات کو ضد نہیں پہنچتی، نقصان نہیں پہنچتا، بلکہ ہم پھر بھی مضبوط رہتے ہیں اور حکمرانی کرتے ہیں اور برتر ہیں اور طاقت کا محور اور مرکز ہم ہی ہیں، تو اس کے تحت جو اسلام چلتا ہے تو چلنے دو۔ یہ بات سوچنے کی ہے کہ وہ اس پہ اعتراض نہیں کرتے، آپ کو مسجدیں بنا کر دیتے ہیں، آپ کی فنڈنگ کرتے ہیں، آپ کے علماء کو پیسے دیتے ہیں، ڈالر دیتے ہیں، مختلف مسالک کے لوگوں کو انہوں نے خرید رکھا ہے، اور کسی ہیلے بہانے سے ان کی مدد کر کے ان کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، اور مسلمانوں کو تقسیم در تقسیم کر رکھا ہے، اور وہ اسلام ہمیں بھی منظور ہے، ہمارے جو دین کے علماء ہیں، جو وارث ہیں دین کے، انہوں نے بھی قبول کر لیا ہے، اور ہمارے جو دانشور کہیں یا عقل مند کہیں یا دانا کہیں یا بڑے کہیں، انہوں نے بھی اس کو مان رکھا ہے، اور وہ اس وقت پوری دنیا میں نافذ العمل ہے وہ اسلام۔ لیکن جو اصل اسلام ہے وہ آہستہ آہستہ مٹاتے جا رہے ہیں، اور اب وہ ان کے کچھ نشانات بھی باقی رہ گئے ہیں، وہ حق کو چلے گئے، وہ بے باک چلے گئے، وہ دین کی بات کرنے والے جو عاشق رسول تھے وہ چلے گئے۔ اس دور میں واحد ایک شخص تھا، حضرت خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس کو سمجھا، اس بات کو
اور اس نقطے کو پکڑا، اور پھر نہ صرف پکڑا، معذوری کی حالت میں للکارا، دشمنوں کو للکارا، علماء کو للکارا، پیروں فقیروں کو، صوفیاء کو للکارا کہ کیا کر رہے ہو، باہر کیوں نہیں نکلتے ہو، کیا کچھ ہو گیا آپ کے ساتھ، کہاں ہے اسلام، کہاں ہے دین، کیوں نہیں دین کو تخت پہ لانے کے لیے سامنے آتے ہیں۔ ناموس رسالت، ختم نبوت پہ ایسا کام کیا، قیامت تک وہ چمکتا دمکتا رہے گا اور تاریخ کا حصہ بن گیا۔ وہ ایک قسم کا سبق دے دیا اس امت کو کہ یہ ہوتا ہے، یہ عالم کا کام ہوتا ہے، جو قرآن کا جو عالم ہو، جو دین کا عالم ہو، جو دین کا وارث ہو، اس کا کردار خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہوتا ہے۔ ان کی بات باقی لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ اس لیے کہ نام نہاد علماء جو آج بھی کتنے خرافاتیں ہو رہی ہیں، کیا کچھ اس ملک میں نہیں ہو رہا، جو اس حال میں بھی جہاد کا فتویٰ دینے کو تیار نہیں ہے۔ جو کچھ فلسطین میں ہوا، جو ہو رہا ہے، غزہ میں جو ہو رہا ہے، جو کچھ عراق میں ہوا، جو کچھ لیبیا میں ہوا، جو کچھ شام میں ہوا، جو کچھ لبنان میں ہوا، جو کشمیر میں ہو رہا ہے، کیا کسی موقع میں بھی تمام علماء نے متفقہ طور پہ کوئی جہاد کا فتویٰ دیا ہو کہ جہاد لازم ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ بھی اس نظام میں گھل مل گئے، رچ بس گیا وہ نظام جس کی میں ابھی بات کر رہا تھا، وہ اسلام کہ جو کافر کو منظور ہے۔ وہ کہتے ہیں تبلیغ کرو، یورپ میں جاؤ، اسرائیل میں تبلیغی مرکز ہے، وہاں پہ اپنے ملک میں وہ آپ کو سہولتیں دیتے ہیں، آپ کو پیسے دیتے ہیں، آپ کو عزت دیتے ہیں کہ آؤ یہ کام کرو، لیکن نظام کی بات نہیں کرنی، نظام ہمارا ہوگا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اصل چیز تو نظام ہے۔ جو نظام ہے، جو وہ قوانین ہیں، وہ تو ان کے ہیں۔ یو این او کس کی ہے؟ عالمی بینک کس کا ہے؟ کون چلا رہا ہے؟ یہ فیٹ آف کیا بلا ہے؟ یہ یو این او کے ذیلی ادارے کیا بلائیں ہیں؟ یہ کس کی ہیں؟ ان کو کون فنڈنگ کر رہا ہے؟ کون چلا رہا ہے ان کو؟ جو پوری دنیا نے ان کو انہوں نے اس نظام میں جکڑ رکھا ہے، اور ہم بھی اس نظام کا حصہ ہیں۔ مقصد اسلام کو مٹانا ہے۔ تو وہ اسلام جو جہاد کی بات کرے، جو ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائے، اپنے نظام کی بات کرے، دین کو تخت پہ لانے کی بات کرے، وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اور انہیں تہہ کر دیتے ہیں کہ سوچنے کا مقام ہے، ہم سوئے ہوئے ہیں، ہمارے علماء، ہمارے زعماء، ہمارے امام، وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں اور اس پہ بڑے کنسرن شو کرتے ہیں، ان پہ بڑے وہ ٹچی ہیں اس معاملے میں، لیکن کسی کو نظر نہیں آیا شام میں جتنے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، کس نے کیا؟ عراق میں لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا، ہماری بیٹیوں کی عزتیں لوٹی گئیں، جو کچھ عراق میں ہوا، لیبیا کو تباہ کر دیا گیا، کشمیر سسک رہا ہے، لہو ہے، فلسطین میں 1 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے سب تماشا دیکھ رہے ہیں، سب مسلمان بھی،
وہاں پہ نہیں کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزی وہاں پہ کوئی نہیں ہو رہی. وہاں بھوکوں مر رہے ہیں ہمارے بچے، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں، اور معصوم بچوں کو، معصوم لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے. کہاں ہیں حقوق انسانی کی بات کرنے والے؟ وہی ان کے چیمپئن، امریکہ ان کا چیمپئن، سب سے بڑا قاتل بھی وہی ہے. افغانستان میں کیا ہوا؟ کتنے مسلمانوں کو شہید کیا گیا؟ کیا اس سے بڑا بھی کوئی شیطان اعظم ہے اس دور میں؟ اور حکمرانی بھی اسی کی ہے، اور نظام بھی اسی کا ہے، رعب اور دبدبہ اور طاقت بھی اسی کی ہے. تو مسلمان کیا کر رہا ہے؟ مر مٹنے کی بات ہے، غیرت نام کی چیز نہیں رہی. مسلمان کو بے ایمان کر دیا گیا، اور جو وارث تھے، دین کے جو وارث تھے، وہ لا وارث ہو گئے ہیں. جب کوئی لا وارث ہو جاتا ہے اپنی جائیداد سے، تو اس پہ ہر کوئی آ کر قبضہ کر لیتا ہے. جیسے گاؤں میں ایک علاقہ ہوتا ہے نا، یہ گاؤں کی شملاٹ ہے، کہتے ہیں نا، جس میں ہر کوئی جو بھی ہے استعمال کر سکتا ہے. کوئی ڈنگر چرائے، کوئی لکڑیاں کاٹے، کوئی جو کچھ کرے، جس کا مرضی ہے. کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی اس پہ، اس شملاٹ پہ روک ٹوک نہیں ہوتی. کیوں؟ وارث نہیں ہے. اگر ایک حویلی ہے، اس کا وارث کہیں باہر گیا ہوا ہے، اس پہ دلچسپی نہیں ہے، تو آہستہ آہستہ وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ کھنڈر بن جائے گا، مکان گر جائیں گے، یا پھر اڑوس پڑوس والے جو ہیں وہ اسے استعمال کرنے شروع کریں گے. کوئی وہاں پہ کوڑا کرکٹ پھینکے گا، کوئی گندگی پھینکے گا، کوئی غلاظت. وارث جو نہیں ہے. یہی حال ہمارا ہے کہ ہمارے ملک کا وارث ہی کوئی نہیں ہے. وارث جو ہے وہ انہوں نے مسجدیں سنبھال لی اور مدرسے سنبھال لی ہیں، اور کہتے ہیں سیاست سے ہمارا کوئی کام ہی نہیں ہے، ہم سیاسی لوگ ہی نہیں ہیں. پھر اس امت کا کون وارث ہے؟ پھر اس ریاست کا کون وارث ہے؟ پھر پاکستان کا وارث کون ہے؟ عملاً تو اس وقت پاکستان کا وارث طاغوت ہے، کافر ہے، امریکہ ہے، اس کے حواری ہیں. ہم تو ان کے غلام ہیں. بھائی خدا را جاگو، جلسے جلوسوں سے انقلاب نہیں آتے. انقلاب آتے ہیں قربانی سے، ایثار سے، اور تدبیر، تربیت. آپ پوری قوم کو، پوری امت کو اس بات کی ضرورت ہے، اس چیز کی، کہ سارے ایک نقطے پہ آ جائیں، سب اختلافات بھلا کر ایک بات پہ جمع ہو جائیں کہ ہم نے اپنا نظام لانا ہے اور غیر کے نظام کو بھگانا ہے. اور اس کے لیے، ایسا کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے اوپر وہ نظام ہم لاگو کریں، جس کی میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ بدقسمتی سے ہم ان کے رنگ میں رنگے گئے ہیں. ہمیں تو اللہ رسول کے رنگ میں رنگا ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم کافر کے رنگ میں رنگے ہوئی ہیں. ہمارا ظاہر بھی ان جیسا، ہمارے رویے بھی ان جیسے، ہماری تعلیم بھی انہی کی، اور ہم گویا یہاں تک کہ اب سوچ اور نظریے بھی انہی کی چل رہے ہیں. اور گویا ہماری زندگیوں کے مکمل طور پہ وہ چاہے گی. ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، ہمارے تعلیمی ادارے تباہ ہو چکے ہیں، ہمارے بچیاں اور بچے تباہ ہو چکے ہیں، اخلاق نام کی چیز ختم ہو چکی ہے.
دینی اقدار ملیا میٹ ہو چکی ہیں اور ایک ایسے ایک جانوروں جیسی زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے ہاں کوئی اپنا نظام نہیں ہے، کوئی اپنے تعلیمی نظام تک ہم اپنے ملک کو نہیں دے سکے ہیں. ہم اپنے بچوں کی، اپنی نسلوں کی تربیت ہی نہیں کر سکے. آج ہماری نسلیں بگڑی ہوئی ہیں. آج ہماری یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے، ہماری بچیاں کیا کر رہی ہیں، ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں. کسی کو کوئی احساس ہے؟ سب سے زیادہ میرا سوال ہے، سب سے زیادہ احساس کس کو ہونا چاہیے تھا؟ جو دین کے وارث ہیں، جو صوفیاء ہیں، جنہوں نے خانقاہیں آباد کر رکھی ہیں. کیا یہاں تک ہی محدود ہیں خانقاہیں؟ ذکر اذکار تک؟ آگے کا اعلیٰ کام کون کرے گا؟ یہ تو تیاری سٹیج ہے. آپ تیار کریں، پھر میدان میں نکلیں، نظام کو تبدیل کریں، جہاد کریں، ٹکرا جائیں طاغوتی قوتوں کے ساتھ، مٹا دیں ان کو صفحہ ہستی سے اگر مسلمان ہو تو. یہ کس کا کام ہے؟ یہ علماء کا کام ہے، یہ صوفیاء کا کام ہے، یہ دیندار لوگوں کا کام ہے. لیکن جب وہی اس کے لیے تیار نہیں تو پھر ماتم ہے اور کیا ہے. اس لیے اگر نظام لانا ہے تو پہلے خود کو بدلو، اپنی تربیت کرو، اپنی مساجد کو مراکز بنا کر اپنے مقتدیوں کی، اپنے محلے والوں کی تربیت کرو. انہیں احساس دلاؤ کہ ہم کتنے نقصان کر چکے ہیں اپنی نسلوں کا، اور اس میں عافیت کس میں ہے، بچاؤ کس میں ہے، کامیابی کس میں ہے. دین کی افادیت ان پہ واضح کرو، اپنے نظام کی بات کرو، اور جو نظام کی بات کرتے ہیں ان کو مضبوط کرو، بجائے کہ جو نظام کے دشمن ہیں، جو غیر کے اعلی کار ہیں، ان کو مضبوط کرتے ہو، اپنی دنیا بھی برباد کرتے ہو اور اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہو. تو یہ بڑا مشکل وقت ہے، بہت مشکل وقت ہے. پاکستان اس وقت ایک ابتری کی ایک بدترین مثال پیش کر رہا ہے. یہاں پہ سیاسی ٹکراؤ اس قدر ہے، ذہنوں میں الجھاؤ اس قدر ہے کہ کسی کو کوئی سمجھ نہیں آتا کہ اس ملک کا حشر کیا ہوگا. ہر کوئی پریشان ہے. جو باغی قوتیں ہیں، جو ملک دشمن لوگ ہیں، وہ سر اونچا کر کے پھرتے ہیں، انہیں کوئی لگام دینے والا نہیں ہے. تو یہ کس چیز کی نشانیاں ہیں؟ یہ کون میرے پیارے پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے؟ انہیں کون لگام ڈالے گا؟ قوم سوئی ہوئی ہے، وارث سوئے ہوئے ہیں. اس لیے ہم پہ لازم ہے کہ جو بھی دینی قوتیں وہ اپنے اختلافات مٹائیں. یہ وقت اختلافات کو مٹانے کا ہے، بھڑکانے کا نہیں ہے. ایک پلیٹ فارم پہ ایک نقطے پہ اکٹھے ہو جائیں کہ ہم نے طاغوت کو شکست دینی ہے، طاغوتی نظام کو مٹانا ہے اور اپنے دین کو تخت پہ لانا ہے، پھر بات بنے گی. بات عمل کی ہے. آپ میں سے ہر ایک کو میں کوئی تقریر اس لیے نہیں کر رہا کہ اپنی کوئی ریٹنگ بڑھانے کے لیے کہ مجھے لوگ دعوتیں دیں اور میں تقریریں کروں اور میں دین کا بیوپاری بن جاؤں اور میں دین کو بیچوں. نہ، مجھے نفرت ہے اس چیز سے، اور اس چیز سے بھی مجھے نفرت ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ میں دل سے بات کر رہا ہوں. یہ کوئی بناوٹی بات نہیں ہے، یہ دکھ کی بات ہے، یہ درد کی بات ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ میرا اندر کا درد ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو کیا آپ کا عقل بنتا نہیں ہے کہ اگر آپ میرے مرید ہو، اگر میں آپ کی تربیت کر رہا ہوں تو آپ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں آپ کو، آپ اس پہ عمل کریں.
آپ ان خیالات کو اپنائیں، ان کو اپنے نظریہ بنائیں زندگی کا، اپنے اوپر لاگو کریں ان کو، اور دوسروں کے لیے تاکہ آپ باعث نمونہ بنیں اور لوگوں کو سمجھائیں۔ آج یہ بات سچ بات کرنا بڑا مشکل ہے، اس لیے میرے دوستو یہ میری متاع یا میرا سرمایہ وہ ہے جو میں پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور وہ مرید ہوتے ہیں یا اپنی اولاد ہوتی ہے جو اس مشن کو آگے لے کر چلتے ہیں، جو اس کام کو آگے لے کر جنہوں نے چلنا ہے۔ تو یہ کام جو ہے ہمیشہ آئے، اچھے اچھے لوگ آئے، بڑے بڑے مدبر آئے، وہ اپنے حصے کا کام کر کے چلے گئے، اور پھر جو باقی معنی کام ہے کسی اور کی ذمہ داری بن جاتی ہے، کوئی اور اس کو سنبھال لیتا ہے، اور اس طریقے سے یہ نظام چلتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک حق کہنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔